آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہیں۔ بزم سخن کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسکردو ٹی وی کی ایک خوبصورت نشست انجمن ترقی اردو پاکستان کے دفتر میں اس وقت موجود ہے اور رسائل و جرائد کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی صاحبہ، بہت شکریہ میں اسکردو ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا اور ٹائم بہت شکریہ میم۔ قومی زبان کا جو رسالہ ہے اس حوالے سے ہم خصوصی بات کریں گے، جیسے کہ 200 سال صحافت کے اردو کے پورے ہو گئے، اس پہ بھی آپ کا خصوصی شمارہ ہم دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح مختلف شخصیات کے حوالے سے آپ خصوصی جرنل شائع کر رہے ہیں۔ کم عرصے میں اپنے انجمن کے رسالے کو خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی ترقی کی طرف انجمن جا رہی ہیں، تو مختصر تاثرات آپ کے کیا ہیں؟ الحمدللہ کہ رسالے کا میں نہیں کہہ رہی، لیکن جو ہمارے ادب کی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے تعریف کی تو اس سے اور حوصلہ افزائی اور بہتر کام کرنے کی طرف میرا رجحان گیا۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ ایک خالی ایسا رسالہ نہ ہو کہ بس برایا شاعت نکلتا چلا جا رہا ہے اور ایک رسالے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ اس کے معیار میں اضافہ ہو، نئی چیزیں ہمارے قارئین کو پڑھنے کو ملیں۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں مختلف اہم موضوعات پہ اس کے خاص نمبر بھی نکالوں تاکہ لوگوں کی دلچسپی ہو، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ہم رابطہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مختلف مضامین لکھ کر دیں۔ جیسے ابھی صحافت کے 200 سال ہوئے، تو یہ آپ کے سامنے ہے نا، یہ ہم نے نکالا تھا، اور اس میں جتنے بھی مشہور یہاں کے لوگ ہیں صحافت سے جن کا تعلق ہے، ادب سے بھی ہے، ادب اور صحافت کے حوالے سے کہ اردو ادب میں یا اردو کی فروغ میں صحافت کا کیا کردار رہا۔ اردو ڈپارٹمنٹ کے شعبہ صحافت کے چیئرپرسن نے جو اب ہے انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا۔ میں نے خود بھی پی ایچ ڈی صحافت اردو صحافت میں کیا ہوا ہے، تو میں نے بھی اس میں لکھا اور بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے۔ تو ہمیں یہ فائدہ ایک ہوتا ہے کہ اردو کے حوالے سے ہم مختلف ایسے موضوعات جیسے صحافت ہے، اس کا بھی ایک بہرحال اردو کے فروغ میں کردار ہے، ان پہ لکھا۔ جیسے اب یہ ہم نے پچھلے سال یہ کیا تھا، یہ ہے خواجہ معین الدین اور اقبال پہ تو ہم ضرور کرتے ہیں کوئی گوشہ، لیکن پچھلی بار ہم نے خاص طور پہ خواجہ معین الدین صاحب، اب لوگ ان کو بھولتے جا رہے ہیں، تعلیم بالغان کیسا زبردست تھیٹر تھا، یہ خواجہ معین الدین نے لکھا تھا 1956 میں۔ تو ان کی 50 سالہ یوم وفات پہ ہم نے ان کے لیے خصوصی گوشہ لکھا، اور جو اردو ڈرامے لکھنے والے ہیں، اردو تھیٹرز ہیں، جیسے امتیاز علی تاج کتنے بڑے لکھنے والے تھے، تو اس طرح سے اب جو عہد حاضر کے لوگ ہیں ہم ان سے لکھواتے ہیں کہ ڈراموں کے بارے میں خواجہ معین الدین کے ڈراموں کی ہے وہ ایک کنٹینٹ انالیسس کریں، اور مختلف لوگ جو اس صنف سے منسلک ہیں ان سے لکھوائے جائیں۔ تو یہ بالکل نئی چیز تھی، اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح نہیں کیا۔ یا میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے ہم نے یہ اقبال پر تو ہم نکالتے ہیں نمبر، لیکن اسپیشلی جو میں نے کیا یہ مولوی عبدالحق پہ آپ ضخامت دیکھیں، یہ ہم نے خاص شمارہ نکالا تھا، اور اس میں مختلف یونیورسٹیز کے انڈیا کی مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے ہمیں لکھ کے دیے، پاکستان کے بڑے بڑے ہندوستانی رائٹرز بھی ماشاءاللہ سے باقاعدگی سے آپ کے ہاں مضامین لکھتے بالکل، ہمارے پاس 30-40% تو انڈیا سے آتے ہیں۔ میرے لیے کبھی کبھی یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کس کا مضمون رکھوں اور کس کا مضمون جو ہے وہ ہٹا دوں، تو ہمیں انڈیا والے تو بہت پذیرائی مل رہی ہے انڈیا میں ہماری، اور جتنے ہم رسالے لکھتے ہیں ہمیں باقاعدہ بڑے بڑے پروفیسرز، ادیب، شاعر ہمیں بھیجتے ہیں، وہاں کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹیز کے اردو کے پروفیسر، شعبہ اردو کے صدر، ابوالکلام آزاد یونیورسٹی اور دہلی یونیورسٹی، جامعہ ملیہ یونیورسٹی، حیدرآباد دکن کی اردو یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی، یہاں کے وائس چانسلرز تک ہمیں لکھتے ہیں، شعبہ اردو کے وہ لکھتے ہیں۔ تو ہمیں الحمدللہ یہ بڑا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم و ادب کے دروازے مزید کھلیں ہوں گے، اور جو ہے ہمارے ہاں ادب کو مزید لوگ اچھی طرح سے اچھے انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کا جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے، سر ورک ہوتا ہے، جاذب نظر ہے، تو اس پہ بھی خاصی محنت۔ ہاں، یہ میں خود بنواتی ہوں، مجھے خود بھی ذرا ڈرائنگ، بالکل، جیسے ابھی ایک غالب کا ہم نے دیکھا کہ یہ دیکھ لیجئے، یہ بڑا خوبصورت انہوں نے ڈیزائن دی ہے، سب کو جو پیچھے اخبار کا ایک کور ہے، یا یہ اقبال کے شاہین کے حوالے سے ہے۔ ہم نے آصف فروخی کی ڈیتھ پہ ان کے لیے بھی گوشہ، ابھی تو یہاں بہت کم ہے، لیکن میں جب سے آئی ہوں میں نے 8-9 اب تک خاص نمبر یا خصوصی گوشے ضرور نکالے۔ زبردست۔ قومی زبان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ رسائل کی دنیا میں ایک بہترین نام ہے۔ میم آپ سے ایک اور سوال بھی ہم اسی ذیل میں کریں گے کہ آپ نائب مدیر بھی ہے تحقیقی مجلہ جو کہ انجمن اور ترقی اردو جو ہے نا، اردو جس کا نام ہے،
تو اس حوالے سے بھی مختصراً بتائیے گا، اردو کا شمارہ جو ہے وہ کتنے مہینے کے بعد شائع ہوتا ہے؟ یہ قومی زبان تو ہمارا جو ہے یہ رسائل میں شمار ہوتا ہے، ماہانہ ہے، ہر مہینہ نکلتا ہے، اور جو تحقیقی مجلہ اس کا نام ہے اردو. یہ مجلہ جو ہے 1903 میں انڈیا سے غیر منقسم ہندوستان سے شائع ہونا شروع ہوا تھا. ابھی ہم نے اور اس کے بعد سے مسلسل نکل رہا ہے. پاکستان جب آئے مولوی عبدالحق تو انہوں نے یہاں پہ بھی اس کو رکھا. تو اب اس کے شاداب احسانی صاحب ہمارے ایڈیٹر ہیں اور میں ان کی اس کی ہمارے وہ وائی کیٹیگری میں ہیں رسالہ، اور سال میں 2 دفعہ نکلتا ہے. ششماہی ہے تو، اور اس میں ملک بھر سے جتنے بھی ریسرچ اسکالرز ہیں، محققین ہیں، یا ملک سے باہر سے بھی ہمارے پاس آتے ہیں. پھر اس کا وہی پروسیس ہے کہ ہم 2 ایکسپرٹس کو ملک سے باہر اس کو جانچنے کے لیے بھیجتے ہیں اور ان کی رائے کو دیکھ کے تو ہم اس کے معیار پہ بہت کوئی کمپرومائز نہیں ہے معیار. تو میم بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ ظاہر ان چیزوں کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہوگا. تو اس میں جو بچے ہمارے خاص طور پہ ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں رسائل کے حوالے سے؟ معیار تو ہے لیکن بچے بہت خوش ہیں اس لیے کہ وائی کیٹیگری کا ریسرچ جرنل جو ہے ہر کوئی 20,000 روپے فیس ہے. ایون جامعہ کراچی کی بھی 20,000 ہے. 25 میں خود چھپواتی رہتی ہوں کیونکہ میں ایک یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں، تو مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے اپنی جاب کے لیے. لیکن ہمیں یہ فخر ہے کہ انجمن ترقی اردو سے فری آف کاسٹ بلا کسی قیمت کے چھپا سکتا ہے جو بھی اسکالر ہے. بس ہماری ایک ہی شرط ہے کہ معیاری ہو، اور اس میں کوئی نئی جہت ہو، تحقیق کے لیے کوئی نئے زاویے سے دیکھا گیا ہو. وہی نہیں کہ بس پرانی تحقیق اٹھائی مکھی پہ مکھی بٹھا دی. ہم چاہتے ہیں کہ نئے نئے ریسرچ کے دروازے واہ ہوں اور نئی چیزیں لوگوں کو معلوم ہوں. تو بس یہی ایک وہ ہے جس کو ہم مینٹین کرنے کی کوشش. ماشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ انجمن کا یہ کارواں جو ہے رواں دواں رہے، اور ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں اردو کے حوالے سے. اردو کی خدمت میں پیش ہے. نوادرات کے حوالے سے کہیں تو ایک بڑا ذخیرہ ہم نے یہاں پہ جمع کیا ہوا ہے. میڈم ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا اور ہمارے تاثرات دوسروں تک پہنچانے کا. بس ہمارا کام یہ ہے کہ اردو کو جتنا دنیا میں فروغ ملے. دنیا کی 7ویں بڑی زبان میں شمار ہو گیا ہے. ہماری ویب سائٹ بھی ہے موجود ہے، اور ہم اردو کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے ہمارا ادارہ بہت کام کر رہا ہے. بہت جلد آپ جیسے گوگل وغیرہ پہ ہر چیز وہ کرتے ہیں تو آپ کو اردو بھی مکمل صحیح تلفظ کے ساتھ سننے اور پڑھنے کو بھی مل جائے گی. تو اس پہ بہت بڑا ہمارا میگا پروجیکٹ ہے جو انجمن سے ہو رہا ہے. اردو کے شائقین کے لیے، اردو دنیا سے وابستہ لوگوں کے لیے بہت بڑی، اور جو ہم این ڈی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ، ان کے انجینئرز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ہمارے پروجیکٹ OCR جس کا نام ہے آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن، اس کے ذریعے کام کر رہے ہیں. تو ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، ہماری مینجمنٹ بہت اچھی ہے جو اردو کے آگے بڑھانے میں دل و جان سے کام کر رہی ہے. بہت شکریہ. وہ کریں بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا ٹی وی کا کہ آپ نے ایک اہم موضوع پہ اپنے ناظرین کو اس بات سے روشناس کرانے کی کوشش کی کہ اردو میں کیا کام یہاں پہ ہو رہا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اردو جو ہے یہ میری مادری زبان تو ہے، لیکن مادری زبان سے بڑھ کے یہ قومی زبان ہے. آج میں ایک ہی چیز دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں، چاہے وہ KP کے ہوں، چاہے وہ اسکردو کے ہوں، گلگت بلوچستان کے ہوں، وہ پنجاب کے ہوں، وہ سندھ کے ہوں، وہ بلوچستان کے ہوں، وہ سب اردو میں گفتگو کرتے ہیں. اور اردو جو ہے یہ کسی کی مادری زبان نہیں ہے. میں اس بات کا حامی ہوں کہ آپ کو اپنی جو بھی زبان آپ بولتے ہو اس میں آپ کو مہارت حاصل کرنا چاہیے. آپ کو اپنی مادری زبان میں ضرور تعلیم حاصل کرنا چاہیے، لیکن اردو یہ آپ کی قومی زبان ہے، اور اس کے اندر اس میں آپ کو بالکل پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں، سب بولتے ہیں. جہاں تک انجمن ترقی اردو کا تعلق ہے تو انجمن ترقی اردو کا قیام 1903 میں آیا تھا ہندوستان میں، جس وقت یہ طے ہوا تھا کہ ہندوستان مسلمان اور ہندو 2 علیحدہ قومیں ہیں. تو اس وقت سے چونکہ اردو جو تھی یہ سیدھے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے، فارسی کی طرح سے اور عربی کی طرح سے. تو ہندوؤں کو اس بات سے تعصب تھا یہ زبان جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے. حالانکہ ہندو بڑے شعراء، بڑے نثار، بڑے ادیب گزرے ہیں جنہوں نے جو اردو میں لکھتے رہے، لیکن چونکہ عام تعصب یہ دیا گیا کہ یہ اردو زبان چونکہ دائیں ہاتھ سے لکھی جاتی ہے.
باقی جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے وہ انگریزی ہو، رومن، اس میں ہندی ہو، جرمن ہو، فرانسیسی ہو، وہ ساری زبانیں بائیں ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں، تو اس لیے اردو کا تاثر تھا. تو انجمن ترقی اردو کا قیام عمل میں آیا. اچھا، انجمن اردو کا قیام جو عمل میں آیا تو اس میں ایسے ایسے ججز زعما تھے، جیسے مولانا شبلی الرحمانی، جیسے مولانا حالی، الطاف حسین حالی، ان لوگوں نے اس کو شروع کیا تھا. 1912 میں مولوی عبدالحق، جب مولوی شبلی الرحمانی ریٹائر ہوئے تو مولوی عبدالحق جو تھے وہ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے. اس کے بعد میں تقسیم ہوئی، یہ انجمن کا سفر وہاں ہوتا رہا. انجمن جو تھی وہ دہلی سے دکن چلی گئی، دکن میں مولوی صاحب نے دارالترجمہ قائم کیا اور بہت ساری دوسری زبانوں سے کتابوں کا ترجمہ وہ اردو میں کراتے رہے. جامعہ عثمانیہ کے لیے کام کیا. یہ مشہور ہے کہ جامعہ عثمانیہ میں اس وقت اردو میں تعلیم دی جاتی تھی 100 برس پہلے، اور ابھی یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو وہاں سے ڈاکٹری کر کے آئے تھے اور اپنے ساتھ میں وہ عثمانیہ کا نام لکھتے تھے، اور وہ انہیں نے عربی اور فارسی تمام دارالترجمہ اردو کراتے رہے. اس کے بعد میں مولوی عبدالحق جو تھے دہلی آ گئے، اور اس کے بعد میں پھر یہ تقسیم ہو گئی. جب تقسیم ہو گئی تو وہاں فسادات میں خزانہ کتابوں کا بہت لوٹا. تو قائد اعظم کی کہنے پہ مولوی عبدالحق جو تھے وہ ہندوستان سے پاکستان آئے 1948 میں، اور وہ اپنے ساتھ اپنے حصے کی جو ان کا کتب خانہ تھا وہ بہت ساری کتابیں لے آئے. کم از کم کوئی 40-45 ہزار کتابیں مولوی صاحب جو تھے وہ اپنے ساتھ میں لائے، اور اس میں ساتھ میں مخطوطات تھے. جو اس میں سے کچھ ایسے مخطوطات ہیں جو صرف جو ہمارے ہی پاس ہیں، جس سے بھی ایک کاپی ہے. وہ بہت ہی ریئر کتابیں، نادر کتابیں، جو کتابیں جو یہاں پہ دستیاب نہیں ہیں وہ کتب، اور تقریباً 2500 مخطوطات مولوی صاحب یہاں لے کر آئے. وہ مخطوطات جو تھے یہاں پہ بھی ایوب خان نے ایوب خان کے عہد میں بہت کام ہوا، اور انہوں نے مولوی صاحب کو بہت ساری مراحت دی. مولوی صاحب کے ساتھ بہت مشکل حالات میں رہے. لوگوں نے اردو کے ساتھ اور مولوی صاحب کے ساتھ دشمنیاں کی، لیکن مولوی صاحب جو تھے وہ اپنے ساتھ میں خود ایک انجمن تھے، ایک ادارہ تھے، اور وہ اردو سے محبت اس حد تک کرتے تھے کہ انہوں نے شادی کے بعد بھی شادی شدہ زندگی گوارا نہیں کی، اور وہ یہاں پر آ گئے. اور یہ اردو کالج یہاں پرانے کراچی میں سول اسپتال کے سامنے ایک آشرم تھا، وہ ان کو الاٹ ہوا رہنے کے لیے حکومت وقت کی طرف سے. اس پہ انہوں نے ایک اردو کالج قائم کیا، جو بعد میں جا کے پھر اردو یونیورسٹی میں ان کے جمیل الدین علی صاحب نے وہ بنا. مخطوطات جو ہمارے پاس تھے وہ مخطوطات ہم نے کوئی نیشنل آرکائیو میں رکھے تھے، چونکہ کوئی جگہ نہیں تھی جو مخطوطات کو رکھ سکتے. اس میں کچھ ایسے مخطوطات ہمارے پاس ہیں جو کہ 400 سال پرانے، 500 سال پرانے، اور وہ ان میں تقریباً ہمارے پاس 1100 مخطوطات قدیم اردو میں ہیں، 700 کے قریب مخطوطات فارسی میں ہیں، بقایا مخطوطات جو ہیں وہ عربی میں ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے دنیا بھر سے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ اکثر یہاں ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم ان کو یہ فری آف کاسٹ یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں، کتابیں مہیا کرتے ہیں. اچھا، اب اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہمارے پاس آپ اوپر دیکھیں گے ڈیجیٹائزیشن کا نظام ہے. یعنی اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس مخطوطات ہیں اس کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. امریکہ میں ایک میری لینڈ یونیورسٹی ہے، میری لینڈ یونیورسٹی والے جو ہیں وہ پرشین ہسٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ان کو ہم یہاں سے جو مخطوطات یہاں ڈیجیٹائز کر کے ان کو بھیج رہے ہیں. اب تک تقریباً کوئی ہم 1 لاکھ سے زیادہ امیجز ان کو بھیج چکے ہیں. اور دوسرے ہوتا ہے کہ وہاں یونیورسٹی آف ٹیکساس سے ایک خاتون ہیں لتا کنچن، وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ان کو ہم یہاں سے مخطوطات کے ذریعے ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ایران میں کچھ لوگ موجود ہیں جن کو کچھ فارسی کے وہ مخطوطات چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہیں، اور وہ ہم سے ریسرچ کے لیے مانگ رہے ہیں. ہم ان کو پی ڈی ایف بنا کے بھیج دیتے ہیں، یا ہم نے اس میں کیا ہے کہ ہم اس کو اسکین کرا رہے ہیں. یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ مخطوطات کو ہاتھ لگانے سے وہ بکھر جاتے ہیں، اتنے قدیم ہیں. اس کے لیے بہت ہم نے لیبارٹری قائم کی ہوئی ہے، بہت ہمیں اہتمام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس مخطوطات کو چھونے سے اکثر اس میں فیومز نکلتے ہیں، اور اس فیوم کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بہت احتیاط رکھنی پڑتی ہے.
یہ تمام تو شاہ صاحب کتنے افراد اس وقت انجمن کی موجودہ انجمن میں اس وقت ہمارے پاس تقریباً کوئی 40 لوگ ہیں ماشاء اللہ جی، یہاں اس میں کام کر رہے ہیں. تقسیم کے حوالے سے صدر وغیرہ اس میں یہ ہے کہ اس میں انجمن کا ایک صدر ہوتا ہے اور ایک اس میں انجمن کا خازن ہوتا ہے مشیر مالیات اور ایک انجمن کی سیکریٹری معتمد ہوتی ہے. یہ 3 لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد باقی جتنے لوگ ہیں وہ ماتحت عملے میں عاملین ہیں. اس میں ہمارے پاس کمپوزرز ہیں جو ہمارے پروف ریڈرز ہیں، ٹائپنگ کرنے والے لوگ ہیں، معاون عملہ ہے اور تمام لوگ اس طرح لائبریرین ہیں. بالکل صحیح بات. شاہ صاحب مستقبل کے حوالے سے انجمن کے کیا آپ کہیں گے؟ مستقبل میں کہ ہمارا ادارہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اردو جو ہے وہ عام تو بہت ہو گئی ہے لیکن وہ غلط و نام بہت ہو گئی ہے. یعنی ایون پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہمارے آج سے کوئی 30 35 40 برس پہلے جب خالی ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی کا، اس پر ٹی وی چینل کے اوپر وہ لوگ رکھے جاتے تھے جو درست اردو بلواتے تھے. جیسے قریش پور صاحب تھے، بالکل ظفار عارف صاحب تھے، عبید اللہ بیگ وغیرہ تھے. اچھا ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ چینلوں کی تو بھرمار ہو گئی. لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹرینڈ لوگ اینکر تو بہت ہیں آپ کے پاس، لیکن وہ اینکر وہ ہیں جو زیادہ تر سیاسی معاملات میں اور اردو پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اچھا پھر ہندوستان کا انفلوئنس بہت ہو گیا ہے. جیسے ایک لفظ پہلے ہمارا ایک لفظ تھا مدعا، کہ آپ کا مدعا کیا ہے. اب مدعا کوئی نہیں کہتا، بات مدعا ہوتی ہے. مدعا ایسے لفظ ہے مدعا کہ بھائی اس مدعے پہ گفتگو کرنی ہے، اس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے. اسی طریقے سے میرے بچپنے میں، میرے دادا کے زمانے میں لفظ پھڈا نہیں بولا جا سکتا. ہم سمجھتے تھے یہ کوئی گالی ہے. آج ٹیلی ویژن کے اوپر بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں مبصرین جو ہیں وہ لوگ پھڈا استعمال کرتے ہیں. ایک محاورہ پنجاب میں کہتا ہوں، وہاں سے اس کو میں دبستان لاہور کہتا ہوں کہ لگ پتہ جائے گا. لگ پتہ جائے گا. اچھا اب یہ کوئی لفظ یہ محاورہ یہ کہ پتہ لگ جائے گا، لیکن یہ لگ پتہ جائے گا لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہمارا جو مرکز ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اردو کو اردو کی طرح سے بولیں، انگریزی کو انگریزی کی طرح سے بولیں. یہ بجائے اس کے کہ آپ رومن میں لکھیں. بالکل ہم اس بات کے قائل ہیں یا تو آپ اردو لکھیں یا انگریزی لکھیں. رومن کوئی چیز رومن کی وجہ ایون گوگل والے جو ہیں وہ غلط لکھتے ہیں. مثال میں ایک دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ آپ ایک لفظ لکھتے ہیں امان، گوگل جو ہے وہ امان اور امان میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں امان دی، تو یہ کہتا ہے کہ مائی مدر ٹو یو، کیونکہ ان کے پاس نون غنہ اور نون کا فرق نہیں ہے. ہم ایک ابھی ہوشیار ہم یہ طے کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر کہ اس میں ہم نے یہ بنائیں گے کہ آپ بولیں اور وہ اردو لکھتا چلا جائے. آپ بولیں وہ اردو کا انگریزی کا ترجمہ اردو میں کرتا چلا جائے. آپ اردو میں بولیں وہ انگریزی میں کریں. اچھا ناخواندہ لوگ وہ آدمی خالی، چونکہ ابھی ہمارے پاس قلم اویلیبل ہے وہ تاج کمپنی والوں کے پاس ای قلم، اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن شریف کے آپ ایک پیج کھولیں، سورہ یاسین نکلا، اس میں 10 قاریوں کے نام ہیں. آپ اس پہ ایک قلم رکھیں گے تو قاری کی آواز میں آ جائے گی، دوسرے کی آئے. لیکن یہ اگر آپ اس سے کوئی اخبار پڑھوانا چاہیں تو قلم نہیں پڑے گا. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے نستعلیق پہ بڑا کام کیا ہے. کیونکہ اردو نستعلیق میں لکھی جاتی ہے اور اردو دائیں سے لکھی جاتی ہے. اچھا اس میں ہوتا ہے آپ نے لکھا کہ مسافر، تو مسافر میں سین بیچ میں آ رہے، شوشے الگ ہیں. لیکن اگر آپ نے لکھا سفر تو سفر میں شوشے پہلے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تمام کرنے کے لیے ہمارے پاس کمپوزر بیٹھے ہیں جو کئی لاکھ الفاظ ہم بنا رہے ہیں، آ اے او ای، تاکہ جو جب آپ اس کو کمپیوٹر پہ کرنے کے لیے جائیں تو وہ آپ کو مہیا ہو. یہ ہمیں ایک بہت بڑا کام کرا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آخر تک. یہ اسپیچ ٹو ٹیکسٹ، ٹیکسٹ ٹو اسپیچ، کہ آپ بولیں گے اور وہ لکھے گا، وہ لکھا ہوا ہوگا، وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا. یعنی بہت سارے ایسے ناخواندہ لوگ جو اردو پڑھنا جانتے نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے وہ اخبار پڑھ کے بھی سنائے گا. وہ آپ کو بولیں گے تو وہ ترجمہ کر کے سنائے گا. یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ کتابوں کا سلسلہ تو جاری ہمارے پاس پورے پاکستان سے مقالے آتے ہیں. بالکل. سید عابد رضوی صاحب بہت شکریہ، تفصیلی بات کی. اردو کو
جدید دنیا سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے بہت اہم کام ثابت ہوگا. تو آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. میری تہذیب بھی زندہ رہے گی سدا اردو زباں کی چاشنی. اسی کے ساتھ ہی ذوالفقار علی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.